کبھی زندگی میں ایسا لمحہ آیا ہے جب سب کچھ آپ کی چاہت کے خلاف ہوا اور دل نے چپکے سے سوال کیا ہو، آخر کیوں؟ ہماری آج کی ویڈیو میں ہم وہ راز کھولیں گے کہ تقدیر انسان کی نہیں، اللہ کی لکھی ہوتی ہے، اور اللہ کبھی غلط نہیں لکھتا۔ لیکن اس سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے یہ باتیں کسی کا دل آج سنبھال لیں۔ کہ انسان بہت سی چاہتیں دل میں رکھتا ہے، مگر اصل حقیقت یہ ہے کہ ہوتا ہمیشہ وہی ہے جو اللہ نے ہماری زندگی کے لیے طے کر دیا ہے، اور یہی فرق انسان کی چاہت اور اللہ کی مرضی کے درمیان سب سے بڑا راز ہے۔ کہ انسان جب فوراً نتیجے چاہتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی تاخیر میں ایک خاص حکمت ہوتی ہے جو انسان کی نظر کو بعد میں سمجھ آتی ہے۔ کہ نصیب وہ مضبوط حقیقت ہے جسے کوئی طاقت، کوئی انسان، کوئی رکاوٹ بدل نہیں سکتی، کیونکہ جو چیز اللہ نے لکھ دی ہے وہ راستہ بنا کر ضرور انسان تک پہنچتی ہے۔ کہ کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں آ کر بھی ہمارے پاس رک نہیں پاتی، کچھ رشتے، کچھ موقع ساتھ رہ کر بھی چلے جاتے ہیں، اور یہ سب بے وجہ نہیں ہوتا۔ اس کے پیچھے اللہ کی گہری حکمت کام کرتی ہے۔ کہ تقدیر ہمیشہ تکلیفیں دینے نہیں آتی، کبھی وہ انسان کو بڑی آزمائشوں سے بچاتی بھی ہے، اور جو نقصان نظر آتا ہے وہ دراصل حفاظت ہوتا ہے۔ یہ سب باتیں آپ کو اس حقیقت کے قریب لے جائیں گی کہ انسان چاہے جتنی بھی محنت کرے، آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، اور حقیقی سکون تب ملتا ہے جب بندہ اپنی چاہت کو اللہ کی رضا کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہ اللہ کا ہر فیصلہ مکمل علم پر مبنی ہوتا ہے، چاہے ہماری سمجھ اس وقت اس تک نہ پہنچ سکے، مگر حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہمیشہ بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب وہ چلتے چلتے رک جاتا ہے، دنیا کے شور میں اپنی روح کی آواز سن لیتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل بولتا نہیں، دل چیخ اٹھتا ہے، واپس آ جاؤ، تم بہت دور آ گئے ہو۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ ہلکا سا اشارہ ہوتا ہے جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتا ہے۔ کبھی وہ اشارہ کسی دعا سے ملتا ہے، کبھی کسی آیت سے، کبھی کسی جنازے سے، کبھی تنہائی کی راتوں سے، اور کبھی کسی دکھ، کسی ٹوٹ پھوٹ یا کسی محرومی سے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان دنیا کی ہر چیز پا کر بھی کہتا ہے، یار میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ اور پھر دل کے اندر کچھ ہلتا ہے، کچھ جاگتا ہے، کچھ دکھتا ہے، مگر ایسا دکھ جو انسان کو اللہ کے قریب لے جائے۔ یہی دل کے زندہ ہونے کی پہلی علامت ہے۔ دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کسی بات پر بے قابو ہو کر آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کوئی اللہ کا ذکر سنتے ہی دل دھڑک اٹھتا ہے، کسی سورہ کی تلاوت سن کر روح کانپ جاتی ہے، کوئی اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو کر چپ بیٹھ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی سب سے خوبصورت نشانی ہے کہ وہ اپنے بندے کو تب بھی نہیں چھوڑتا جب بندہ سب چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کبھی انسان سے دور نہیں ہوتا، انسان خود دور جاتا ہے، اور اللہ منتظر رہتا ہے۔ جب دل جاگتا ہے نا، تو انسان اپنی زندگی پر سوچتا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں کس طرف جا رہا ہوں، اور مجھے کہاں جانا چاہیے۔ یہ سوال وہ سوال نہیں ہوتے، یہ دراصل دعوت ہوتی ہے، دوبارہ پلٹنے کی دعوت۔ انسان تھک کر بیٹھ جاتا ہے اور پہلی بار سچ میں اپنے دل کی آواز سنتا ہے۔ جب انسان نماز چھوڑ کر بہت دور نکل جاتا ہے تو اللہ اسے زبردستی نہیں بلاتا، وہ دل میں ایک ہلکی سی خلش رکھ دیتا ہے، ایک نرمی، ایک بے چینی، ایک ایسی خالی جگہ جسے دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ اور یہ خالی پن، یہی وہ دعوت ہے جو رب اپنے بندے کو دیتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب انسان خود اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر حیران ہوتا ہے، میں اتنا تھکا ہوا کیوں ہوں، اتنا بے چین کیوں ہوں، میں تو سب کچھ کرنے کے بعد بھی خوش نہیں، آخر مسئلہ کیا ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ بندے کے دل میں واپسی کی خواہش ڈال دیتا ہے۔ یہ خواہش خود سے نہیں آتی، یہ اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہوتی ہے۔ پھر انسان آہستہ آہستہ سوچنے لگتا ہے، میں کہاں کھڑا ہوں، میں زندگی میں کیا کھو رہا ہوں، میں اللہ سے کیوں دور ہو گیا ہوں؟ اور وہ لمحہ، وہ ایک پل انسان کو بدلنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ وہ اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اپنی غلطیاں، اپنی کوتاہیاں،
अपनी भाग दौड़, और फिर दिल पहली बार नरम पड़ जाता है। ये नरमी आम नरमी नहीं होती, ये वो नरमी है जो अल्लाह उन लोगों को देता है जिन्हें वो वापस अपने करीब लाना चाहता हो। इंसान की आंखों में नमी आने लगती है, किसी आयत को सुनते हुए दिल हिलने लगता है, वुजू का ख्याल आते ही जिस्म में कपकपी दौड़ जाती है, सजदे की चाह पैदा होने लगती है और दिल कहता है बस अब बहुत हो गया, मुझे अपने रब के पास वापस जाना है। यही वो सफर है जिसे हम तौबा कहते हैं। तौबा लफ्ज नहीं, तौबा रूह का गिर कर उठ जाना है, तौबा बंधे का टूट कर जुड़ जाना है। तौबा वो मुकाम है जहां इंसान अपनी पूरी जिंदगी के सामने खड़ा होकर कहता है, या अल्लाह मैं गलत था, मैं कमजोर था, मैंने तेरी नेमतों को भुला दिया, मुझे माफ कर दे, मुझे अपनी रहमत में वापस ले ले। और अल्लाह उस लम्हे इंसान को ऐसा थाम लेता है जैसे मां अपने भटके हुए बच्चे को गले लगा लेती है। न इल्जाम न ताने, सिर्फ मोहब्बत, सिर्फ रहमत, सिर्फ कबूलियत। फिर इंसान पहली बार सजदे में जाता है और वो सजदा इंसान की जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा होता है, क्योंकि वो सजदा सिर्फ जमीन पर नहीं होता, वो सजदा दिल पर होता है। वो सजदा रूह को धोता है, वो सजदा दिल का बोझ हटाता है, वो सजदा इंसान को दोबारा जिंदा कर देता है। पहले सजदे में इंसान बहुत रोता है, इतना रोता है कि बरसों का बोझ आंसुओं में बह जाता है। ऐसा लगता है जैसे दिल में बंद दर्द का दरिया बह निकला हो, और उन्हीं आंसुओं में अल्लाह अपनी रहमत डाल देता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता नमाज लौटने लगती है, न यकदम न जोर से, बल्कि नरमी से, जैसे बहार खामोशी से दरख्तों को जिंदा करती है। फिर एक दिन इंसान नमाज के बाद बैठकर कहता है, यार मैं पहले कहां था, मैं इतनी देर क्यों लगा बैठा। ये जो सुकून है, ये जो नूर है, ये जो अंदर का वजन कम हुआ है, ये तो मैं बरसों से ढूंढ रहा था। नमाज वापस आती है तो दिल बदल जाता है, आंखें, सोचें, रास्ते सब बदल जाते हैं। इंसान को रिज्क में भी बरकत नजर आती है, वक़्त में भी, रिश्तों में भी और जिंदगी में भी। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, नमाज इंसान की रूह का सांस है। जैसे जिस्म बिना सांस के नहीं चल सकता, दिल भी बिना सजदे के जिंदा नहीं रह सकता। और जब दिल दोबारा जिंदा हो जाता है तो इंसान खुद को पहचान लेता है। वो जान लेता है कि वो किसके लिए बना है, किसकी रजा के लिए जी रहा है और किसकी मोहब्बत ने उसे दोबारा उठा दिया है। आखिरी पैगाम जो पूरी जिंदगी बदल सकता है, नमाज छोड़ने की सबसे बड़ी सजा दिल का मर जाना है, और नमाज दोबारा शुरू करने का सबसे बड़ा इनाम दिल का दोबारा जिंदा हो जाना है। वापस लौट आओ, तुम्हारा रब तुम्हें आज भी वही मोहब्बत से पुकार रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।